آپ 1 منٹ میں سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے فیس بک کے چاہنے والوں، آج بزم امید فرزہ کے زیر اہتمام ایک ملاقات ریاض احمد خمار صاحب کے نام، اور اس کی جو نظامت ہے ہمارے جوان سال میرے عزیز دوست جناب عزیز کاک صاحب فرمائیں گے. تو میں عزیز کاک صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے ہمارے ساتھ ہیں ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف شاعر ریاض احمد خمار صاحب. خمار صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال. ناظرین، ریاض احمد خمار صاحب ریاست کرناٹک کے ایک بہت ہی معتبر شاعر ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ریاض احمد خمار آسلے اور قصبوں میں پہنچ کر اپنے کلام سے نوازا ہے اور اپنے فکر و فن کا لوہا منوایا ہے. ناظرین اکرام، ریاست کرناٹک کے اس معتبر شاعر سے ہماری آج ملاقات ہے. شہر بنگلور میں ایسی کوئی انجمن نہیں ہے جس میں ریاض احمد خمار صاحب نے شرکت نہ کی ہو، اور ایسی کوئی بزم نہیں ہے جس سے آپ منسلک نہ ہوں. آپ نے کئی مشاعروں کی صدارت کی ہے اور ان گنت مشاعروں کی نظامت کی ہے. ناظرین، ریاض احمد خمار صاحب ہر صنف شاعری میں مہارت رکھتے ہیں. وہ چاہے حمد ہو یا نعت، غزل ہو یا نظم، خطا ہو یا ربائی، مرثیہ ہو یا تہنیت، آپ نے ہر صنف میں اشعار کہے ہیں اور سامعین سے خوب داد حاصل کی ہے. ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ مختلف پہلوؤں پر ریاض احمد خمار صاحب سے ہم بات کریں، میں گزارش کرتا ہوں خمار صاحب سے کہ حسب روایت بارہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ کے سامنے ریاض احمد خمار صاحب. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر ترتیب چوتھے شعری مجموعے سے منتخب حمد باری تعالیٰ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہتا ہوں کہ مٹا رہا ہے جو سب کی الجھن وہی خدا ہے. مٹا رہا ہے جو سب کی الجھن وہی خدا ہے. جو بھر رہا ہے ہر ایک دامن وہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھر رہا ہے واہ، ہر ایک دامن وہی خدا ہے. وہ نام جس سے قلوب مہکیں قرار آئے. اچھا، وہ نام جس سے قلوب مہکیں قرار آئے. ہے ذکر جس کا سکون کا مسکن وہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ذکر واہ ریاض جس کا صاحب، سکون کا مسکن سبحان وہی اللہ. خدا ہے. اور کہتا ہوں کہ بنائے جس نے عظیم صحرا عمیق دریا. جی، بنائے جس نے عظیم صحرا عمیق دریا. کھلائے جس نے مہکتے گلشن وہی خدا ہے. واہ، سبحان اللہ، کھلائے جس نے مہکتے گلشن وہی سبحان خدا اللہ، ہے. سبحان اللہ. اور کہتا ہوں کہ ہے رات اس کی، نجوم اس کے، ہے چاند اس کا. بے شک، بے شک، کیا ہے ہے، رات اس کی، بے شک، نجوم اس کے، ہے چاند اس کا. اجالتا ہے جو دل کا خرمن وہی خدا ہے. سبحان اللہ، اجالتا ہے جو دل کا خرمن وہی خدا ہے. اور کہتا ہوں کہ یقین کیجئے، یقین کیجئے جو اپنی شہرت سے بھی خری ہے. اچھا، یقین قرآن کی کیجئے آیت ہے. واہ، جو اپنی شہرت سے بھی خری ہے.
یقین کیجئے جو اپنی شہرت سے بھی خری ہے، گواہی دیتی ہے دل کی دھڑکن، وہی خدا ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، گواہی دیتی سبحان اللہ، ہے بہت اچھے بہت دل اچھے، کی دھڑکن. واہ واہ واہ، کیا کہنے، وہی خدا ہے. اور کہتا ہوں کہ خیال اس کا، حروف اس کے، کیا کہنے، زبان اس کی. واہ 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 واہ، خیال اس کا، حروف اس کے، زبان اس کی، وہ جس نے بخشی ہے نعمت فن، واہ، وہی خدا ہے. واہ 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 واہ، وہ جس نے بخشی ہے سبحان اللہ. نعمت فن. کیا کہنے، بہت سبحان اچھے، اللہ. بہت اچھے، خیال اس کا، حروف اس کے، زبان کیا کہنے، واہ وہی واہ واہ، خدا ہے. مختار کچھ اس طرح سے جی نائک. کہا، کہتا ہوں کہ وہی جو خمار شب کو سیاہ کر دے. اچھا. وہی جو خمار شب کو سیاہ کر دے. سیاہ کر دے، تو دن کو کر دے جو خوب روشن. وہی واہ سبحان اللہ. وہ دن کو بہت اچھے، مٹا رہا ہے، خدا ہے جو بھر رہا ہے ہر ایک دامن. کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حمد باری تعالیٰ سے کر دیا. بہت اچھے خمار صاحب، ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں. ناظرین اکرام، جہاں حمد باری تعالیٰ پیش کی جاتی ہے وہاں نعت خود بخود آ جاتی ہے. ناظرین اکرام، نعت گوئی ایک بہت ہی مشکل فن ہے جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے نعت یا شعر کہنے کے مالک ریاض احمد خمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مواب میں نعت شریف کا نظرہ پیش کریں. اسی کتاب سے منتخب نعت آپ تک پہنچا رہا ہوں. عنایت کرم. کہتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی لالزار آنکھوں میں، کیا نہیں ہے کوئی لالزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی لالزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار. آنکھوں میں آنکھوں میں کہتا ہوں وہ نام سرور دین چوم چوم لیتی ہیں. اچھا. وہ نام سرور دین چوم چوم. چوم چوم لیتی ہیں، نہ کیسے آئے گا حسن بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ. نہ کیسے آئے گا واہ. حسن بہار آنکھوں میں. وہ نام سرور دین چوم چوم لیتی ہیں، نہ کیسے آئے گا حسن بہار آنکھوں میں. اور کہتا ہوں کہ تصورات نبی میں جو موند لیں ان کی، تصورات نبی میں جی. جو موند لیں ان کی، سکون ہے، چین ہے اور ہے قرار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سکون ہے، چین ہے اور ہے قرار آنکھوں میں. سبحان اللہ. کہتا ہوں نبی پاک کا دیدار سب کے حق میں کہاں. یقین. نبی پاک کا دیدار سب کے حق میں کہاں. تڑپ تو دید کی ہے بے شمار آنکھوں میں. سبحان اللہ. تڑپ بے تو دید بے کی ہے بے بے شک. شمار بے شک. آنکھوں میں. اور کہا ہے کہ جمال روئے محمد کبھی تو دیکھیں گی. جمال روئے محمد کبھی تو دیکھیں گی. یقین زندہ ہے اعتبار آنکھوں میں. انشاءاللہ. یقین زندہ ہے انشاءاللہ. جمال روئے محمد کبھی تو دیکھیں گی. یقین زندہ ہے اعتبار آنکھوں سبحان میں. اللہ. سبحان اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں. بالکل. کہتا ہوں کہ تڑپ کے یاد میں ان کی چھلک گئی ہیں جو.
तड़प के याद में उनकी छलक नहीं है जो गोहर हैं लाल हैं उन अरे क्या अश्क तरकीब है, वाह वाह गोहर हैं लाल हैं सुभान अल्लाह। उन अश्क बार आंखों में। और कहता हूँ कि उस अर्ज़े पाक पे जाने की आरज़ुओं में, उस अर्ज़े पाक पे जाने की आरज़ुओं में सुरूर दिल में है, सुरूर दिल में है और है खुमार आंखों में। अरे वाह वाह उस अर्ज़े पाक पे जाने की आरज़ुओं में सुरूर दिल में है और है खुमार सुभान अल्लाह, आंखों वाह में। वाह वाह वाह। नहीं है कोई लालजार आंखों में हुआ है नबी का तैयार हम। बहुत अच्छे। नाज़रीन इकराम, आपने रियाज अहमद कुमार साहब की नात समात की। रियाज अहमद कुमार साहब खुसूसन नातिया कलाम में बहुत ही एहतियात बरतते हैं, बहुत ही महारत हासिल है। अक्सर इन्होंने नातिया मुशायरों की निजामत भी की है, कई मुशायरों में इन्होंने सदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं, लेकिन फ़न निजामत में भी ये महारत रखते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे शोरा इकराम नातिया कलाम को अपनी निजात का जरिया तस्वुर करते हैं। नाज़रीन, शायरी की जहाँ तक बात है, शायरी हसास लोगों का काम है। शायरी एक ऐसा फन है जो बहुत ही मुश्किल है। अहले ज़ौक़ हज़रात इस बात को तस्लीम करते हैं कि शायरी जान जोखम का काम है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि कावा कावा सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, कावा कावा सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जूए शीर का। एक और शायर कहते हैं कि शायरी खूने जिगर का लबालब है सागर, शायरी खूने जिगर का लबालब है सागर, किसी कमजर्फ की तशरीह का सामान तो नहीं। नाज़रीन, जलील मानकपुरी कहते हैं कि जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। अच्छा। नाज़रीन इकराम, शायर के ताल्लुक से यह कहा जाता है कि शायर नबाज़े वक्त होता है, खुदा का शागिर्द होता है, समाज की बुराइयों को उजागर करता है और अच्छाई की राह दिखाता है। शायर उसको कहते हैं। शायर मर्दे वली से नहीं कम, मर्द शायर नहीं वली से कम, मर्द शायर नहीं वली से कम, शायरी भी अजब करामत है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ एक ऐसे ही शायर जनाब रियाज अहमद कुमार साहब हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा जिससे हमें और नाज़रीन को, नए लिखने वालों को फायदा पहुंचे। कुमार साहब, आप शायरी की तरफ कैसे और कब माइल हुए? दाग साहब, वैसे शायरी से रग़बत बचपन ही से रही है, चूँकि ख़ानदान में 11वीं और मौलूद शरीफ की महफिलों का इनेकाद कसरत से हुआ करता था। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, बच्चियां सब मिल बैठकर रात भर तिलावत आयात कलाम रब्बानी, हमदें, नातें, मनखबत औलिया, मनखबत सहाबा, मनखबत शुहदा सुभान अल्लाह और वाक़यात करबला को पुरसोस अंदाज में
بڑی دل جمعی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اس انداز سے پیش کیا کرتے تھے کہ روح مسرور ہو جایا کرتی تھی۔ میری والدہ محترمہ کی آواز بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھا پڑھتی تھی، میں بھی ان کی آواز میں آواز ملانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور مجھے بھی تھوڑا بہت ان محفلوں میں موقع مل جایا کرتا تھا۔ وہاں آپشن ہے، یہاں کوئی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح بچپن ہی سے تدریسی شاعری نے ذہن و دل پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور پھر لڑکپن تک آتے آتے میری طبیعت شعر گوئی کی طرف بھی مائل ہوئی۔ پھر محمود خان صاحب آتش کی تحریک پر باخدا میں نے شعر پڑھ کر آغاز کیا۔ تلمس کس سے حاصل ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں میں بہت بدقسمت ہوں، اس لیے کہ کسی استاد شاعر کے آگے میں نے نظام ادب طے نہیں کیا ہے، کسی استاد سے مجھے شرف تلمیذ حاصل نہیں ہے، استاد سے فیض یابی سے محرومی کا حلق تو مجھے ہے ہی، لیکن کیا کیا جائے کہ میرے ساتھ حالات ہی کچھ ایسے پیش آئے۔ ہوا یوں کہ میں نے اپنی غزل محمود خان صاحب آتش کو بغرض اصلاح پیش کی۔ اتفاق سے وہاں اس وقت پر ناز آخری شاہی بھی موجود تھے، دونوں اصحاب نے وہ غزل دیکھی۔ غزل تو بہت بلند اور معیاری ہو گئی، لیکن اس غزل میں میرا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، نہ میرا تخیل تھا، نہ میری فکر تھی، نہ میرا لہجہ تھا، نہ میرے اتنے الفاظ تھے۔ جو کچھ تھا ان دو احباب کا تھا، اگر کچھ تھا تو میری ردیف تھی اور میری زمین جی ہاں۔ تو میں نے اس غزل کو اپنے سرمایہ شعری میں شامل نہیں کیا۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ایک طرح غزل مشاعرے میں پڑھنے کی غرض سے اصلاح کے لیے میں نے ایک استاد شاعر کے سامنے پیش کی، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ غزل لی، ایک نظر ڈالی، اپنے پاس رکھ لی۔ ان کے پاس اس زمین میں پہلے سے کہے ہوئے موجود اشعار میں سے 7 شعر منتخب کیے اور میرا مخطا لگا کر مجھے غزل تھما دی اور کہا کہ یہ غزل آپ پڑھنے دیجئے، یہ غزل آپ مشاعرے میں پڑھ لیجئے۔ اب آپ ہی بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جس شاعر کو طبع آزمائی کرنی چاہیے، مشق سخن کرنی چاہیے، اس کو اگر ایک نو مشق شاعر کو آپ ایک معیاری غزل تھما دیں گے تو وہ کیا مشق کرے گا؟ وہ کیا مشق کرے گا اور خود کفیل کب بنے گا؟ تب تک آخر وہ اپنے استاد کے رحم و کرم پر، ان کی عطاؤں پر جیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ استاد شاعر کے بعد بہت سے شاگردوں کی ادبی موت ہو جاتی ہے۔ میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو جو کچھ بھی، جتنی بھی میری اپنی استطاعت تھی، اس استطاعت سے کام لیتے ہوئے میں نے شعر گوئی کا سفر جاری رکھا، گرتے پڑھتے سنبھلتے اس شعری رہ گزر پر چلتا رہا۔ اللہ کا کرم ہوا
بتدریج اہل فن، اہل زبان اور اہل عروض نے میری تخلیقات کو سراہا، داد و تحسین سے نوازا۔ جو کچھ ہوں میں اپنے بل بوتے پر ہوں اور اس سفر اب تک جاری ہے۔ تو آپ نے اپنا تخلص خمار کیسے رکھا؟ کسی نے تجویز کیا یا خود سے آپ نے انتخاب کیا؟ ڈاکٹر صاحب، دراصل محمود خان صاحب آتش نے یہ تخلص مجھے عنایت کیا اور میں اس کو اختیار کیا۔ ایک عرصہ بعد کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ یہ اپنا تخلص بدل دیجیے۔ خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین فطرت بھٹکلی نے بہت زور دیا یہ کہہ کر کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کلام سے یہ تخلص میل نہیں کھاتا، آپ بدل دیجئے، آپ الماس تخلص کیجئے، ریاض الماس ادبی نام رکھیے۔ میں اس پہ غور کر ہی رہا تھا اور دوست احباب سے مشورہ بھی میں نے کیا، ان کی تجویز بھی ان کے سامنے رکھی تو میرے کئی دوستوں نے منع کر دیا، جن میں ثناء اللہ صاحب چراغ بھی شامل ہیں، علیف احمد برق ہیں، سلام نجمی ہیں، ندیم فاروقی ہیں۔ اور اس درمیان ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی غزلیں اور نظمیں بہت سے رسائل اور اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں، آپ کی شناخت بن چکی ہے، اب اس وقت پر بدلنا مناسب نہیں ہے۔ اس درمیان سالار میں نظر نظر کے چراغ کا جو کالم چلتا تھا ادبی ایڈیشن میں، اس میں شیدا رومانی صاحب نے لکھا تھا کہ ہماری ریاست میں 3 خمار ہیں اور تینوں بہت اچھا کہتے ہیں۔ ایک مایا ناز شاعر، تمام اصناف پر عبور رکھنے والے شاعر کے قلم سے ایسے الفاظ سن کر، جی ہاں بالکل، تو میں نے ارادہ بدل دیا اور خمار ہی تخلص اختیار۔ آپ کی شاعری کی ابتدائی دور کیسا تھا؟ کیونکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی میدان میں قدم جمانا آسان نہیں ہوتا، تائید کے ساتھ ساتھ تنقیدوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ایسے کون سے خاص لوگ تھے جنہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کی ہمت بنائی؟ ڈاکٹر صاحب، میرا ابتدائی شاعری کا دور بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی پر اثر رہا۔ ہم وطن، ہم عصر اور تقریباً ہم عمر شعراء کے ساتھ بہت اچھی محفلیں سجا کرتی تھی۔ تک بندی، خافیہ پیمائی، تبازات مشاعرے، فی البدی مشاعرے، طرحی مشاعرے، ان کے ساتھ ساتھ تنقیدی محفلوں کا بھی انعقاد خوب ہوا کرتا تھا۔ ہر دن نجی محفلیں سجا کرتی تھی، جن میں ندیم فاروقی، محمد حنیف سرشار، امیر احمد طرار، اسلم بیگ صبر، عشرت عمران اور بھی کئی نام ہیں جو اس وقت ذہن پر نہیں ہیں۔ ان میں کبھی کبھار فیاض شکیب اور خان محیط جو ان دنوں پاکستان میں رہتے ہیں اور محیط اسماعیل کے نام سے شعر کہتے ہیں، وہ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے سوال میں شاید حوصلہ افزائیوں کی
بات کی تھی کہ میں اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ایک دو شعراء کو چھوڑ کر باقی تمام شعراء اور ادباء سے میرے بہت اچھے مراسم اور بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. الحمدللہ اساتذہ نے بہت شفقتوں سے نوازا اور میرے ہم عصر شعراء سے میرے بہت اچھے تعلقات. میرے بعد آنے والوں نے بھی مجھے بہت محبتوں سے نوازا ہے. تو بہت تمام ہی نے میری حوصلہ افزائی کی ہیں اور آگے چل کر میں یہ کہوں میری حوصلہ افزائیوں کے سلسلے میں تو میری تخلیقاتی اشاعت کے لیے صحافی حضرات نے بھی بہت تعاون دیا ہے. جن میں راضی امتیاز صاحب ہیں. راضی امتیاز صاحب نے میری پہلے مجمع کلام میں انہوں نے اپنے تاثرات سے بھی نوازا ہے. اور حمید الماس صاحب انہوں نے اپنے تاثرات میرے پہلے مجمع کلام میں پیش کیے ہیں. ضیاء میر صاحب تقریباً اب اس وقت جو موجود ہیں ہمارے افتخار احمد شریف صاحب انہوں نے بھی میری تخلیقات کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے جن کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. عمر صاحب واقعی آپ بڑے ہی خوش نصیب شاعر ہیں کیونکہ آپ کو ضیاء میر راز امتیاز ایسے لوگوں کی سرپرستی حاصل رہی. آپ نے ان سے دعائیں لی ہے. ماشاءاللہ یہ تو آپ کا کلام ہی کہتا ہے کہ آپ کے خیالات کتنے بلند ہیں. عمر صاحب یہ عام بات ہے کہ شاعری کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ایک سوئی ضروری ہوتی ہے. گزر بسر کے لیے شاعر کو کافی جد و جہد کرنی پڑی ہے. آپ کا ذریعہ معاش تھا. صاحب جب تک میں رام نگر میں رہا وہاں کا جو کام کاج ہے ریشم کام ہے تو میں ایک سلک فیکٹری میں ملازمت کیا کرتا تھا. اس کے بعد گھڑی سازی کی میں کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی. حالات میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا معاشی طور پر. تو حالات کے تیز و تند دھارے مجھے بنڈور بہا لے. میں یہاں کے وسیع سمندر میں کنارے کی جستجو لیے طوفانی لہروں سے دست و گریباں رہا. بہت جد و جہد اور تگودو کی بہت کچھ کام کیا لیکن میرے خالہ زاد بھائی امیر جان آزاد نے بعد میں مجھے اپنے کاروبار میں سٹیل کے کاروبار میں آئرن سٹیل کے کاروبار میں شامل کر لیا. اس کے بعد سکون آیا. اللہ کا کرم ہوا. رحمتیں برکتیں زندگی میں شامل ہوئی. شاعری میں بھی خیر و برکت آئی. اس کے بعد کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا. کہتے ہیں کہ ہجرت میں بڑی برکت ہے اور میں دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یقیناً ہجرت میں برکت ہے اور برکت میری زندگی میں شامل ہوئی. آپ نے اب تک کتنے مجموعے کلام تصنیف کیے؟ اب تک میرے 3 شعری مجموعے منظر عام پہ آئے ہیں. پہلا مجموعہ جزیرہ امید کا جو غزلوں پر مشتمل تھا. دوسری کتاب سرحد یقین کی جو
नातों पर मुश्तमिल है। और तीसरा मजमूआ कलाम जो इस वक्त आया है वो आईने एहसास की है। आपने अपना पहला मजमूए कलाम जज़ीरा उम्मीद का कितनी मुद्दत में मुकम्मल किया? डॉक्टर साहब तकरीबन 10 या 12 साल की रियाजत फ़न और मशक़ फ़न के बाद मैंने पहला मजमुआ तरतीब दिया है। मोहतरम हमीद अल्मास साहब कहा करते थे कि शायर की ज़िंदगी में पहला मजमुआ कलाम बड़ी अहमियत का हामिल होता है, उसको बहुत एहतियात के साथ पेश करना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो पहला तासुर अच्छा और आखिरी तासुर होता है। तो मैंने बहुत रियाजत से इसको तरतीब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के मंजर आम पे आने के बाद आम क़ारीन के अलावा मुबस्सिरीन ने, नाक़िदीन ने बहुत अच्छी आरा से नवाजा है। बहुत कुछ इस पे लिखा गया है, इतना लिखा गया है कि उन मज़ामीन को अगर इकजा किया जाए तो एक किताब हो सकती है। माशाल्लाह। और बहुत खद्दावर लोगों ने लिखा है, जिनमें डॉक्टर मीनून सईद साहब हैं, जिनमें डॉक्टर तैयब अंसारी साहब हैं, और जिनमें सुलेमान अख्तर जावेद हैं। मेरे शायर दोस्तों ने भी बहुत लिखा है। सनाउल्लाह चराग साहब ने भी एक मज़मून सुपर्द क़लम किया था, और मज़हर मुहियुद्दीन, कई दोस्त अहबाब ने इस पर लिखा है, और तनख़ीदी भी मज़ामीन भी इस पर बहुत आए। यहाँ एक छोटी सी बात कि सागिर किरमानी साहब ने लिखा है कि रियाज अहमद खुमार साहब मेरे क़लमी दोस्ती के ज़माने के दोस्त हैं। आज उनको ये नफ्से नफीस सुनते हुए अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दूसरों से भी गुजारिश है कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन इकराम, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कुमार साहब, आपने हमेशा नए लिखने वालों की पजीराई की है, हौसला अफजाई की है। इस बात का सबूत है कि आपके पहले मजमूए कलाम के इजरा के मौके पर जो मुशायरा मुनक़्क़द किया गया था जज़ीरा उम्मीद का, उसमें मैं भी शामिल रहा। आपने नए लिखने वालों को जो है मसनद पर बिठाया था, और उस्ताद शोरा इकराम सामाईन में बैठे रहे और लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। आपने हमेशा नए लिखने वालों की पजीराई। क्या मशवरे? नए लिखने वालों को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो नाक़िदीन को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सबसे अच्छा सबक। वाह वाह। इसलिए कि कोई भी फन पारा, किसी भी फन पारे की कदर व कीमत उस वक्त तक मुतय्यन नहीं होती जब तक कि वो तनकीद की छलनी में छनकर नहीं निकल जाता। क्या बात है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदब में नाक़िद की कितनी कदर मंसिलत है। इसलिए नाक़िद को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझना बहुत चाहिए। अच्छे, वाह। देखा जाता है
کے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کے شعروں پر کبھی تنقید میں کرتا نہیں، اس کے شعروں پر میں کبھی تنقید میں کرتا نہیں، بات بس اتنی سی ہے ایک دوست کم ہو جائے. ارے واہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمر صاحب، اس دور کے مشاعروں میں اور آج کے مشاعروں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پہلے کے مشاعرے، حالانکہ یہ بات میں نے پہلے بھی ایک گفتگو میں، ایک انٹرویو میں کہی ہے، وہی بات میں دہرانا چاہوں گا کہ مشاعرے اس وقت ایک درس گاہ کا کام کرتے تھے. مشاعروں سے ادب اور آداب سیکھنے کو ملتے تھے، لیکن آج اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے. ان مشاعروں میں شعراء کا خط دیکھا جاتا تھا، ان کے فکر و فن کو دیکھا جاتا تھا. آج گائیکی دیکھی جاتی ہے، آواز دیکھی جاتی ہے. بہت فرق ہے پہلے کے مشاعروں میں اور آج کے مشاعروں میں. اس زمانے کے جو شعراء تھے وہ اپنے فکر و فن کا مظاہرہ خوب کیا کرتے تھے، لیکن انہیں داد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن آج معاملہ برعکس ہے. آج کا اچھا شاعر بھی محض داد حاصل کرنے کے لیے اپنی سطح سے نیچے اتر کر شعر لکھنے لگا ہے. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے. جی، اور کئی لوگ تو مشاعروں میں جو شعر پڑھتے ہیں وہ شعر کہتے ہی نہیں، شعر کہلوا کر لاتے ہیں، نظمیں کہلوا کر لاتے ہیں اور مشاعرے لوٹ کر جاتے ہیں. یہ بالکل المیہ ہے اور سارے معاملات ہی بگڑے ہوئے ہیں. پہلے ادب سے جڑے ہوئے لوگ مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے، لیکن آج پروفیشنلز کے ہاتھ میں یہ مشاعرے چلے گئے ہیں. وہ صرف گانے والوں کو بلانا چاہتے ہیں. کبھی کبھار مشاعروں کے لیے مجھے فون آتے ہیں، میرے علاوہ کسی اور 2-3 شعراء کا نام مجھ سے پوچھا جاتا ہے. میں جب نام لیتا ہوں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ترنم سے پڑھتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے شاعر ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ ترنم کے شاعر مشاعروں میں شریک ہوں. کمار صاحب، ریاست کرناٹک میں اردو ادب کی ترقی کے لیے آپ کے کیا مشورے ہیں اور اردو اکیڈمی کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کے دیگر ریاستوں کی بنسبت ریاست کرناٹک میں ادب بہت پنپ رہا ہے، پھول پھل رہا ہے. یہاں کے شعراء، ادبا اور صحافی اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. تحقیقی، تنقیدی، تخلیقی اور صحافتی بہت اچھا کام یہاں ہو رہا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نئے شعراء، نئے ادبا اور نئے صحافی پیدا نہیں ہو رہے ہیں. نئی نسل اردو کی طرف راغب نہیں ہے. اردو تو ہے یہاں، لیکن پڑھنے والوں کی تعداد
उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। मैं वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को अगर आप हमारे बुजुर्गों के कारनामों से अगर अपनी नस्ल को वाकिफ कराना चाहते हैं, हमारी दीनियात से दूर नहीं करना चाहते, तो आपको उर्दू पढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब। नाज़रीन इकराम, ये हैं हमारे रियासत कर्नाटक की शान रियाज अहमद कुमार साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रियाज अहमद कुमार साहब के कलाम में आपको फ़न की बुलंदी मिलेगी, बात की गहराई, तख़य्युल की उड़ान, अल्फाज की मिठास आपको उनके कलाम से मिलेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ रियाज अहमद कुमार साहब से कि वो अपने ग़ज़लियाँ पेश करें। अपने कलाम से नवाजें, चाहे वो गज़ल हो, नज़्म हो, ख़िते रुबाई, जो कुछ भी हो, मुंतखब कलाम आप पेश करें। शुक्रिया। गज़ल का मतलब कहता हूँ कि उजालों का कोई मोहसिन नहीं था, उजालों का कोई मोहसिन नहीं था, वहाँ पर शब ही शब थी, दिन नहीं था। वाह वाह वाह, उजालों का कोई मोहसिन नहीं था, वाह, वहाँ पर शब ही शब थी, दिन नहीं था। ये सच है, लौट आए हम वहाँ से। जी, ये सच है, लौट आए हम वहाँ से, जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। अरे वाह 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 वाह, ये सच है, लौट आए हम वहाँ से, जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। और कहता हूँ कि जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था, मेरे जिम्मे रहा उनका तारुफ। अच्छा, मेरे जिम्मे रहा उनका तारुफ कि जिनका ज़ाहिरो बातिन नहीं। मेरे जिम्मे रहा उनका तारुफ कि जिनका ज़ाहिरो बातिन नहीं था। बहुत अच्छे। और कहता हूँ किया मैंने ही मुझसे हो सका जो, किया मैंने ही जी, मुझसे हो सका जो, मेरे कब्जे में कोई। अरे वाह, अरे रियाज साहब मुकर्रर, अरे मुकर्रर, वाह वाह वाह, किया मैंने ही हाँ मुझसे हो सका जो, हाँ, मेरे कब्जे में कोई जिन नहीं था। वाह, मेरे कब्जे में कोई क्या जिन हिम्मत की शेर है, नहीं था। और कहता हूँ कि रिहाई मिल गई अशकों को, लेकिन रिहाई मिल गई अशकों को, लेकिन वो कुछ भी कल हमारे बिन नहीं था। अरे माफी चाहता हूँ, रिहाई मिल गई अशकों को, लेकिन रिहाई मिल गई अशकों को, लेकिन तमन्ना का कोई जामिन नहीं था। तमन्ना का कोई जामिन नहीं था। तमन्ना का कोई जामिन नहीं बहुत था। अच्छे। हैं चर्चे शहर भर में आज जिसके, हैं चर्चे शहर भर में आज जिसके, वो कुछ भी कल हमारे बिन नहीं था। वो कुछ भी मुकर्रर मुकर्रर चर्चे मुकर्रर, शहर भर में आज जिसके, हैं चर्चे शहर भर में आज जिसके, वो कुछ भी कल हमारे बिन नहीं था। वाह वाह, वो कुछ भी कल हमारे बिन नहीं था। कहता हूँ कि खुमार उसके ताल्लुक से कहूँ, खुमार उसके ताल्लुक से कहूँ क्या, मुसलमान था मगर मोमिन नहीं था। अरे मुसलमान का मगर मोमिन, क्या बात है ऐसा, ताल्लुक से कहूँ क्या, वाह 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 वाह, मुसलमान था मगर मोमिन नहीं। वाह, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन कलाम है, वाह वाह। और
کہتا ہوں کہ ہے راہ میں کھائی بھی اندھیرا بھی بہت ہے. اچھا. ہے راہ میں کھائی بھی اندھیرا بھی بہت ہے. رحمت پہ مگر مجھ کو بھروسہ بھی بہت ہے. واہ کیا یقین ہے جی, کیا یقین ہے. واہ واہ واہ. ہے راہ میں کھائی بھی ہاں اندھیرا بھی بہت ہے. رحمت پہ مگر مجھ کو بھروسہ بھی بہت ہے. شکریہ. اور کہا ہے کہ مضبوط سہارے ہی کیا جب ڈوب رہے ہوں. مضبوط سہارے ہی کیا جب ڈوب رہے ہوں. مضبوط سہارے ہی کیا جب ڈوب رہے ہوں. لگ جائے اگر ہاتھ تو تنکا بھی بہت ہے. واہ واہ. لگ جائے اگر ہاتھ تو تنکا بھی بہت ہے. کہتا ہوں کہ دریاؤں کی ہوتی ہے کہاں سب کو تمنا. دریاؤں کی ہوتی ہے کہاں سب کو تمنا. پیاسے کو جو مل جائے تو خطرہ بھی بہت ہے. پیاسے کو جو مل جائے تو دریاؤں کی ہوتی ہے کہاں سب کو تمنا. پیاسے کو جو مل جائے تو خطرہ بھی بہت ہے. اور شعر دیکھیے کہ صدیاں تو بہرحال ہوا کرتی ہیں. صدیاں تو بہرحال ہوا کرتی ہیں. صدیاں تو مجھ کو ملے جس میں وہ لمحہ بھی بہت ہے. تو مجھ کو ملے جس میں وہ لمحہ بھی بہت ہے. اور کہتا ہوں کہ سب بھر گئے لیکن جو کبھی تو نے دیا تھا. سب بھر گئے لیکن جو کبھی تو نے دیا تھا. تازہ ہے ابھی زخم گہرا بھی بہت ہے. تازہ ہے ابھی زخم اور کہا ہے کہ اوروں سے نہیں لوں گا میں گلشن کی بہاریں. اوروں سے نہیں لوں گا میں گلشن کی بہاریں. تو دے تو مجھے ذرے صحرا بھی. واہ واہ واہ. تو دے تو مجھے ذرے صحرا بھی بہت ہے. اوروں سے نہیں لوں گا میں گلشن کی بہاریں. تو دے تو مجھے ذرے صحرا بھی بہت ہے. اور کہتا ہوں کہ میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ خمار آج. میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ خمار آج ہے. بھیڑ میں شامل بھی اکیلا بھی بہت ہے. بھیڑ میں شامل بھی اکیلا بھی بہت ہے. ہے راہ میں کھائی بھی اندھیرا بھی بہت ہے. رحمت مگر مجھ کو بھروسہ بھی بہت ہے. کہتا ہوں کہ گھر بھی حصوں میں بٹ نہ جائے کہیں. گھر بھی حصوں میں بٹ نہ جائے کہیں. رشتہ اپنوں سے کٹ نہ جائے. گھر بھی حصوں میں بٹ نہ جائے کہیں. رشتہ اپنوں سے کٹ نہ جائے کہیں. یہ بھی سوچو حصار بندی سے. یہ بھی سوچو حصار بندی سے. یہ بھی سوچو حصار بندی سے. شہر دل کا سمٹ نہ جائے کہیں. یہ بھی سوچو حصار بندی سے. شہر دل کا سمٹ نہ جائے کہیں. ظلم حد سے سوا بھی ٹھیک نہیں. ظلم حد سے سوا بھی ٹھیک نہیں. ضبط کا لاوا پھٹ نہ جائے. ضبط کا لاوا پھٹ نہ جائے کہیں. اور کہتا ہوں کہ جیت پر اس قدر بھی مت اترا. جیت پر اس قدر بھی مت اترا. جیتی بازی الٹ
न जाए कहीं, क्या बात, जीती वाह, वाह, बाती वाह, जीत ना उलझ पर जाए इस कदर भी मत इतरा, क्या कहते, जीती बाजी उलट न जाए कहीं। दो तवज्जो हर एक दस्तक पर, दो तवज्जो हर एक दस्तक हर पर एक दस्तक पर, दर से कोई पलट न जाए कहीं। क्या कहने, क्या कहने, वाह, दो तवज्जो हर एक दस्तक पर, बहुत अच्छे, दर से कोई पलट न जाए कहीं। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहाजा करें, कहता हूँ कि फिर वही फिक्र पैरहन बनकर, फिर वही फिक्र पैरहन बनकर, जिस्मो जान से लिपट न जाए कहीं। क्या बात, वाह, 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 फिर वही फिक्र पैरहन बनकर, जिस्म जान से लिपट न जाए कहीं। कहता हूँ कि दिल है रोशन खुमार महफिल में, वाह, वाह, दिल है रोशन खुमार महफिल में। खुमार महफिल में, ये उजाला बिखट क्या न जाए कहीं। वाह, 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 शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। घर भी हिस्सों में बट न जाए कहीं, रिश्ता अपनों से कट न जाए कहीं। और मुलाजा करें, कहता हूँ कि एक मोहसिन हूँ या अदू हूँ मैं, क्या, एक मोहसिन हूँ या अदू हूँ मैं, या अदू हूँ मैं, जांच ले तेरे रूबरू क्या हूँ। बात है, वाह, 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 बहुत अच्छे। एक मोहसिन हूँ, क्या खूबसूरत मतला कहा है, शुक्र। वाह, 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 एक मोहसिन हूँ या अदू हूँ मैं, वाह, जांच ले तेरे रूबरू हूँ मैं। मुझको साकित न रख, मुझे पहचान, क्या, मुझको साकित न रख, मुझको पहचान। मुझे पहचान, तेरी रग रग में हूँ, लहू हूँ मैं। वाह, 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 मुझको साकित न रख, वाह, वाह, मुझे पहचान, वाह, तेरी रग रग में हूँ, जबरदस्त। लहू हूँ मैं। और कहता हूँ कि मुझ पे सदियां गुजर चुकी हैं, मगर मगर मुझ पे सदियां गुजर चुकी हैं, मगर अब भी मौजूए गुफ्तगू हूँ क्या मैं। बात है, वाह, 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 मगर मुझ पे सदियां गुजर चुकी हैं, वाह, वाह, कुमार, मगर वाह, 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 अब भी मौजूए गुफ्तगू हूँ मैं, अब भी मौजूए गुफ्तगू हूँ मैं। और बहुत कहता हूँ कि मेरे अंदर उतर के देख मुझे, हाँ, मेरे अंदर अंदर उतर के देख मुझे, एक दुनियाए रंग बू हूँ क्या मैं, बात ये है, दुनिया वाह, रंग वाह, बू। वाह, एक दुनियाए रंगो-बू, रंग बू हूँ मैं। वाह। और कहता हूँ कि बारहा खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ आप अहबाब की, कि बारहा जिसका खून होता है, बारहा जिसका खून होता है, बारहा जिसका जिसका खून होता है, वो तमन्ना वो आरज़ू हूँ क्या मैं। बात, हाँ। वाह, 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 बारहा वाह। जिसका खून होता है। वाह, 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 अरे बहुत शुक्रिया। क्या शेर निकाला है, क्या शेर निकाला है, वाह। नवाज़िश। वाह, 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 बारहा जिसका खून होता है, क्या कहने, बारहा जिसका खून होता है, वो तमन्ना वो आरज़ू हूँ मैं। और कहता हूँ कि दामने दिल है चाक चाक तो क्या, क्या कहने, दामने दिल है चाक चाक तो क्या, गम न कर साहिबे रफू हूँ मैं, क्या हाँ। वाह, वाह, गम न कर अरे वाह, साहिबे रफू हूँ मैं। वाह, 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 और मख्ता कुछ इस तरह से हुआ है कि खुद को खोए खुमार अरसा हुआ, अच्छा, खुद को खोए खुमार अरसा हुआ, अरसा हुआ, आज भी महवे जुस्तजू हूँ मैं, वाह, आज भी मैं, आज भी महवे जुस्तजू हूँ मैं। एक मोहसिन हूँ या अदू हूँ मैं, जांच ले तेरे रूबरू हूँ। वाह, 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 सुभान। नाज़रीन इकराम, आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे हमारे हर दिल अजीज शायर रियाज अहमद कुमार के कलाम से। नाज़रीन इकराम,
ریاض احمد خمار صاحب کا کلام سننے کے بعد ان کے الفاظ کی بندش، ان کے تخیل کی بلندی، ان کے مفہوم میں گہرائی و گہرائی اور ان کی زبان، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں جو الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ کوثر التسلیم سے نہلائے ہوئے ہیں۔ واہ! ہم ریاض احمد خمار صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور بہت سارے اہم نکات سے ہمیں نوازا۔ بہت بہت شکریہ ریاض احمد خمار صاحب۔ ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، آپ تمام جڑنے والوں کا بزم امید فردا کی جانب سے اور ہماری جانب سے بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔